بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا بھائی، پیدائشی طور پہ میری آواز بہت دھیمی ہے۔ میں عام طور پہ ایکسکیوز یہ دے دیا کرتا ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں، اور مردوں کا شادی کے بعد ان کی آواز کا کم ہو جانا یہ توقعات کے اندر ہے، یہ بعید از توقع نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ اونچا بولوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی دقت ہوئی تو آپ مجھے بتائیے گا، میں کوشش کروں گا کہ میں مزید اپنی آواز کو اونچا کر لوں۔ حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے اسلام جیسی نعمت دی، اور اس نعمت کے عوض یہ عزت بخشی کہ میں فقیر آج علماء سے خطاب کر رہا ہوں۔ امیجن دیٹ۔ یہ صحابہ کہا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے دور جاہلیت دیکھا ہوا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت اتنی دی کہ رومن، پرشین، بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ ڈرنے لگیں۔ تو تاریخ میں ان کا یہ جملہ پڑھ کے ہم آگے بڑھ جاتے تھے، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت ہے کتنی بڑی۔ It is an amazing thing۔ جب آپ صاحبان ممبر ہیں، خطاب کرتے ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کام دیا ہے کہ جو کام اس نے اپنے انبیاء سے لیا، اور آخر کار یہی کہا کہ جو بہترین کوشش آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ انبیاء کو کہا، وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس آپ کا کام تھا پہنچا دینا، جو ابلاغ کا کام ہے، تو وہ کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہے۔ تو جب ہم خطاب کرتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کی اہمیت، اصل میں خطاب ہوتی ہی دو چیزیں ہیں، ایک فارم ہے اور ایک سبسٹنس ہے، یعنی کہ ایک خطاب کی ظاہری شکل ہے اور ایک اس کا مواد ہے۔ اب اس کی ظاہری شکل ہے، اس میں ہے کہ آپ کا انداز بیان کیسا ہے، آپ شاعری کتنی استعمال کرتے ہیں، کتنے شعلہ بیاں ہیں، یا کتنے دھیمے طریقے سے بات کرتے ہیں، یعنی کہ جو ظاہری شکل ہے آپ کی گفتگو کی، اور جو سبسٹنس ہے یا اس کا مواد ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ دو چیزیں، کیسے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، دو چیزیں ہیں۔ لوگ آپ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے مواد کی وجہ سے، یا آپ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا جو سٹائل ہے، جو آپ کا فارم ہے گفتگو کا، اس کے ذریعے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ قائد اعظم کی ایک انگریزی کی تقریر میں ایک دیہاتی آدمی بڑے نعرے مار رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے؟ جگہ نہیں۔ خوش کیوں ہو؟ اس نے کہا یہ پکی بات ہے کہ یہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے میرے حق میں کہہ رہا ہے، کہ مواد پہ اعتبار تھا جو آپ نے کہہ دیا ہے، مواد۔ دوسری چیز ہوتی ہے جو کس طرح سے آپ نے کہا، اس میں بھی ایک چاشنی ہونی چاہیے، اس میں بھی ایک اٹریکشن ہونی چاہیے، اس طرح سے ہونی چاہیے کہ لوگ جب آپ کو سنیں، یعنی دل تو آپ نے جیتنا ہے نا، بعد میں دل جیتنے سے پہلے آپ توجہ جیتتے ہیں۔ جہاں آپ اپنی توجہ نہیں بیچ سکتے وہاں اپنا دل نہیں بیچ سکتے، سمپل سی بات ہے۔ وہ توجہ اب وہ کیسی ہو، وہ ہر انسان کا اپنا سٹائل ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں پروفیشنل اسپیکر ہوں، کہ بھائی کس طرح سے بات کرنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں جس طرح سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ آپ کی طبیعت اگر بڑی حلم والی ہے، تحمل والی ہے، اور آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز پہ بلڈ کرنا شروع کریں جس کی فاؤنڈیشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی کہ شعلہ بیانی کی کوشش کریں، تو بات بنے گی نہیں۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پرسنالٹی دی ہے کہ جس میں آپ کی پرسنالٹی ایک غلبہ رکھتی ہے دوسروں پہ، ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، اور پھر آپ تحمل سے بات کرنے کی کوشش کریں تو شاید وہی بات نہ بنے۔ تو جو اللہ نے آپ کو بنایا ہے بلڈ اسی پہ کریں، تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنا کیا ہے، البتہ اس کو ہم ہمیشہ تبدیل کر سکتے ہیں، پرٹیکولرلی جو آج کا دور ہے اس میں چاہتا ہوں کہ ہم جو خطیب حضرات ہیں، جو رول ہمارا چینج ہے، اور آج کے سیشن کا آپ نام بھی یہ سمجھ لیں کہ فرام ریڈر ٹو لیڈر۔ آج کا جو خطیب ہے، اور میں کچھ کہنے سے پہلے بہت معذرت چاہوں گا، شاید میری کچھ ایسی باتیں ہوں جو آپ کو سننے میں اچھی نہ لگیں، اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ مجھے وہ کہنے میں بھی اچھی نہیں لگیں گی، لیکن ایشو کو ریزولو کرنا ہے تو پہلی سٹیج کیا ہے؟ ایشو کو اکنالج تو کریں نا، اعتراف تو کریں کہ مسئلہ ہے، اس کے بعد پھر آگے اس کو دیکھتے ہیں کیسے حل کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آج کا خطیب لیڈر نہیں ہے، ریڈر ہے، نیوز ریڈر ہے، ہسٹری ریڈر ہے، تاریخ سناتا ہے،
اور وہی 5-7 اس کے پاس باتیں ہیں کہنے والی. تقریر شروع ہوتی ہے مسجد میں تو سننے والے کو پتا ہوتا ہے کہ آج اینڈ تک میں نے کیا کیا سننا ہے. وہ پیٹرن جو وہی ہے، سنتے سنتے جوان ہوا ہوتا ہے، سنتے سنتے بوڑھا ہوا ہوتا ہے. بلکہ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مولوی حضرات نے یہ بڑا کرم کیا ہے کہ اس نے استاد اور طالب علم کا فرق ختم کر دیا ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بحثیت خطیب وہ ایک استاد ہوتا ہے، جو سننے والے ہوتے ہیں وہ اس کے شاگرد ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، لیکن وہ باتیں اتنی دفعہ دہرا چکا ہوتا ہے، اسی ٹون میں وہی باتیں دہرا چکا ہوتا ہے کہ طالب علم اور استاد کا علم برابر ہو چکا ہوتا ہے. وہ طالب علم کو پتا ہوتا ہے کہ استاد جی نے آگے کیا کہنا ہے، یہاں غزوہ بدر کا یہ واقعہ ہوگا، وہاں فلاں صحابی کا یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا. That has to change. اس نے اب بدلنا ہے، کیونکہ آپ کا کیا کام ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. یعنی ڈاکٹر ہیں، اصلاح کرنی ہے تو ایز اے ڈاکٹر آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے کہ بھئی اب مرض کون سے نئے آئے ہوئے ہیں. اگر ہم انہی مرضوں کی دوائی دیتے رہیں جو کہ اب دنیا میں ان کی اہمیت نہیں رہی بلکہ اس سے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، کیوں لوگ ہمارے پاس آئیں گے؟ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم سمجھیں کہ آج دقت کیا ہے، کیوں آج لوگ. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو خطیب حضرات ہیں لوگ ان کو جاتے ہیں سنتے ہیں، اور دو معاشرے میں ایک ویو پایا جاتا ہے کہ بالکل لوگ اینڈ میں جاتے ہیں، پہلے نہیں ہوتے. میرا تجربہ اس سے الٹا ہے. میں تھوڑا پہلے نہ جاؤں تو جگہ ہی ہمیشہ کوئی ایسی جگہ ملتی ہے جہاں پہ بندہ کہتا ہے یار جو 5 منٹ پہلے ہی آ جاتا تو بہتر تھا. کبھی کیاریوں کے ساتھ، کبھی کہاں تو لوگ جاتے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ لوگ آہستہ آہستہ جہاں تھوڑے بہت ہو رہا ہے کہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یہ زیادہ سلسلہ بڑھے گا. اس لیے کہ وہ ایسی چیز کو سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے جو ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. میں کیس سٹڈیز کے بالکل خلاف نہیں. میں سمجھتا ہوں کیس سٹڈیز بڑی ضروری ہیں. تاریخی واقعات سارے کے سارے کیس سٹڈیز ہی ہوتے ہیں، لیکن جب تک اس کیس سٹڈی کا آپ کی زندگی کے آج کے مسئلے کے ساتھ کوئی کنیکشن نہ ہو تب تک اس کیس سٹڈی کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو آپ تاریخی واقعہ سنائیں، غزوات کی باتیں بتائیں، صحابہ کی باتیں بتائیں، انبیاء کی باتیں بتائیں. سننے والے کو یہ بتائیں اسے سننے کی کیوں ضرورت ہے. تو جو اس کا طریقہ کار ہے وہ ریورس انجینئرنگ کا ہے کہ آپ عہد حاضر کا وہ مسئلہ جس کا تعلق پیرنٹنگ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے، جس کا تعلق پولیٹکس کے ساتھ ہے، جب آپ اس سے سٹارٹ کریں اور اس کی وضاحت میں آپ واقعات بتائیں، آپ جوش بتائیں، وہ تو پھر آپ ان کے نالج کو انرچ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ شروع کر رہے ہیں ایک سیریز کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ابوبکر کے فضائل کیا ہیں، اس کے بعد بتاؤں گا حضرت عمر کے فضائل کیا ہیں، اس کے بعد میں بتاؤں گا حضرت عثمان کے فضائل کیا ہیں، پھر بتاؤں گا حضرت علی کے فضائل کیا ہیں، آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ فضائل نہیں پتا؟ آپ اسے تو سن کے جوان ہوئے ہیں نا. اب آپ ان کے نالج میں کیا اضافہ کر رہے ہیں؟ تو میں آپ سے یہ قطعی نہیں کہوں گا کہ آپ بزرگان دین کے فضائل نہ بتائیں، بلکہ آپ یہ کریں کہ عہد حاضر کا کوئی ایک مسئلہ جس کا تعلق پیرنٹنگ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق بچوں کی ایجوکیشن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق یونیورسٹیز میں سیکولرزم کے ساتھ ہے، وہ سٹارٹ کر کے لوگوں کو ان کی توجہ اپنی طرف لے کے آئیں کہ ہاں بھائی یہ تو اس مسئلے پہ بات کر رہا ہے جو میرے گھر کا ہے، میرے بچوں کا ہے. یہ بتاتے ہوئے جب آپ حضرت ابوبکر کی اگزامپل دیں گے، ان کے فضائل بتائیں گے تو وہ زیادہ کلک کرے گی، کیونکہ آپ نے اس تاریخ کو اس حال کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. اب ایبسٹریکٹ میں آپ بات نہیں کر رہے. سو کوشچن کہ آج کے خطیب کو اگر رینڈملی آپ اچانک رو کے پوچھیں بتائیں پاکستان کے 10 بڑے مسائل کیا ہیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اس کو نہیں پتا ہوگا. آپ اسے 10 منٹ کا ٹائم دیں، کہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی ایک خطبہ تیار کر کے آج تم دے دو، وہ دے دے گا. 10 منٹ بھی زیادہ بتا رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر تیار کر کے جو اسے پتا ہے سارا بتا دے گا وہ. لیکن سننے والے کا کیا فائدہ ہے؟ ایبسٹریکٹ تاریخ ہے، بالکل ایبسٹریکٹ تاریخ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنا ذاتی واقعہ بتاؤں. ایک ٹاپک تھا جس میں میں بات کر رہا تھا کہ نبوت کو سمجھنا. ایک لفظ ہے، ایک نبوت. یہ جو لفظ ہے اس کے پیچھے تفصیل کیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے، اور ہمارا تعلق اصل میں لفظ نبوت کے ساتھ ہے یہ لفظ نبوت کا جو تقاضا ہے اس کے ساتھ ہے، ہم امتیوں کا. اب یہ دین کا فلسفہ ہے، بہت اس میں گہری اور خشک باتیں چلی جاتی ہیں. اب میں یہ ایک واقعہ 2 جگہ کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا
کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہر سے باہر ایک گھوڑا خریدا. طے یہ ہوا کہ شہر کے اندر وہ گھوڑا ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. جب وہ آدمی شہر کے اندر آیا, آپ نے گھوڑے کا سوال کیا کہ گھوڑا آپ مجھے دے دو, تو میں نے خریدا ہوا, تو اس نے انکار کر دیا. سنا واقعہ آپ نے؟ گواہیوں کا ٹائم آیا, آپ کو گواہ نہیں ہے وہاں پہ, لوگ بھی کھڑے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں, حضرت خزیمہ, کہتے ہیں جی میں گواہی دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ خزیمہ تم تو وہاں پہ نہیں تھے. میں تھوڑا سا ٹاپک سے دور جا رہا ہوں. میرے بیٹے کا نام ہے موسیٰ, میں اسے پیار سے خزیمہ کہتا ہوں. لوگوں کے دل میں ہوتی ہے نا یار, حشر کے دن کوئی بندہ مجھے اگر ملے تو میں سلام کروں, میں مصافحہ کروں, کہ پتہ نہیں جنت میں وہ کس جگہ پہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت نصیب کرے, لیکن پتہ نہیں وہ کس درجے میں ہوں گے. تو حشر میں اگر ملاقات ہو جائے, میں اللہ سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے جناب خزیمہ سے ملانا کہ میں نے انہیں سلام کرنا ہے. میں کہتا مجھے ملانا, میں نے جفی ڈالنی ہے ان کو. بھلے بعد میں وہ ڈانٹتے ہیں, لیکن میں ایک دفعہ جفی ضرور ڈالنی ہے. وائے کہ جب پوچھا گیا کہ خزیمہ تم تو وہاں نہیں تھے, تو جو جواب تھا کہ یا رسول اللہ, آپ نے کہا اللہ ایک, میں نے کہا جی خزیمہ گواہی دیتا ہے. آپ نے کہا آپ نبی, میں نے کہا جی خزیمہ گواہی دیتا ہے. آپ نے کہا فرشتے ہیں, میں کہتا ہوں جی خزیمہ گواہی دیتا ہے. آپ نے کہا یوم حشر آئے گا, میں نے کہا خزیمہ گواہی دیتا ہے. آپ نے کہا جنت ہے, میں نے کہا خزیمہ گواہی دیتا ہے. آپ نے کہا دوزخ ہے, میں نے کہا خزیمہ گواہی دیتا ہے. جب خزیمہ اتنی بڑی بڑی گواہیاں آپ کی زبان مبارک سے سن کے دے سکتا ہے, تو گھوڑا خزیمہ گواہی دیتا ہے, گھوڑا آپ کا ہے. یہ واقعہ میں نے سنایا ایک جگہ پہ, لوگوں نے سنا, سبحان اللہ, بس بات ختم. اگلے ٹاپک میں ہمارا تھا کہ نبوت جس کو سمجھ آتی ہے تو وہ مقام کیا ہوتا ہے. یہ بات کرتے ہوئے جب میں نے یہ واقعہ سنایا تو لوگوں کا حال ہی کچھ اور ہوا تھا. کیوں؟ واقعہ وہی ہے, واقعہ بالکل میں نے ایک طرح سے سنایا ہے. ڈفرنس کہ پہلی دفعہ ایبسٹریکٹ طریقے سے بات کر رہے تھے, کوئی کنیکشن نہیں تھا, کوئی سیاق و سباق نہیں تھا. دوسری بار ہم بات کر رہے تھے کہ جسے نبوت سمجھ آ جاتی ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے. تو اس کی اگزامپل ہے جناب خزیمہ, جن کو نبوت سمجھ آئی ہوئی تھی اور انہیں پتا تھا کہ اس زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. دا فیکٹ کہ ہم ایک ٹاپک پہ بات کر رہے تھے جس کی تفصیل میں یہ واقعہ بیان کیا گیا, حال ہی بدل گیا. جذباتی ہوئے ہیں لوگ سارا, بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک آلریڈی ٹاپک کا حصہ تھا. تو خطیب جو ہے آج کا نمبر 1 کہ اس کو ملک کے 10 ٹاپ کے پرابلمز کا اس کو پتہ ہونا چاہیے, اور دوسری بات کہ وہ ٹرینڈ کیچر بھی ہونا چاہیے. سوشل میڈیا کی زبان میں ایک بات کرتے ہیں یار, یہ تو ٹرینڈنگ نیوز پہ تبصرے کرنے والے لوگ ہیں, میں بھی ان میں سے ہوں. خطیب کو واقعی ٹرینڈنگ نیوز پہ گرفت ہونی چاہیے. جیسے پاکستان میں مثال کے طور پہ ابھی مورت مارچ ہوئی, LGBTQ والوں کی ہے, وہ ہم جنس پرستوں کی ہے. ہمارے خطیبوں نے اس کا نہ ہونے کے برابر ذکر کیا. اسکریپ فیسٹ لاہور میں وہ کرانا چاہتے تھے, ہم جنس پرستوں کا میلہ, خطیبوں نے اس پہ بات نہیں کی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم فقیروں نے وہ بند کرا دیا. جن لوگوں نے, اسٹوڈنٹس نے کیسز کیے, اسٹے آرڈر لیے, تھانوں میں گئے, کچہریوں میں گئے, سارا کچھ کیا, بند ہو گیا. اللہ کا شکر نہیں ہوا. لیکن خطیب نے اس کی لیڈ نہیں دی, کیونکہ وہ ریڈ کر رہا ہے ہسٹری کو, فلاں غزوے میں یہ ہوا تھا, فلاں سرایا میں یہ ہوا کرتا تھا, اینڈ سو فورتھ. اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو ٹرینڈنگ ٹاپکس ہیں, لوگ جن سے کنیکٹ کرتے ہیں, سٹارٹ وہاں سے کریں. اس کے بعد انفارمیشن دے کے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ان کے 3 چیزیں آپ کی تقریر میں. نمبر 1 یہ کہ جو ٹاپک ہے وہ کرنٹ ہے, لوگوں کے جو مسائل ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں. نمبر 2 کہ آپ اس پہ اپنا دینی انالیسس دیتے ہیں, تاریخ کی روشنی میں, شریعت کی روشنی میں, کہ بھئی یہ ہے. اور نمبر 3 کہ اب آپ نے اس کو حل کیسے کرنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات میں نے پہلی بہت دفعہ کہی ہے. پاکستان کو یہ لوگ سیکولر بنانا چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوری ایک لابی ہے جو ہماری پولیٹکس کے اندر ہے, ہمارے میڈیا کے اندر ہے, ایکڈیمیا کے اندر ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, پوری اسٹریٹجیز بنتی ہیں. جو کام میڈیا میں ہوتا ہے وہی پھر ایکڈیمیا میں ہوتا ہے, جو ایکڈیمیا میں ہوتا ہے وہی بعد میں ہماری اسمبلی میں نظر آتا ہے. لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں, اور میں اس کا گواہ ہوں. میں کچھ جذباتی بات نہیں کر رہا.
آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک بات شروع ہوئی تھی، الیکشن ہونے والے ہیں، یہ کچھ سال ڈیڑھ پہلے کی بات ہے، اچانک شروع ہوا الیکشن ہونے والے، الیکشن اب آئے کہ اب آئے، ساری پارٹیوں نے اسٹارٹ کر دیا تھا۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ والے معاملے پہ یہ لٹرلی یہ لوگ ہمارے ہاتھ نہیں آتے تھے۔ سینیٹر مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ میں سینٹ میں ان کے پیچھے پیچھے پھرا کرتا تھا کہ یار ایک ایشو تو ہے نا ملک میں، کم سے کم آپ بھی سینیٹر ہیں میں بھی سینیٹر ہوں، بات تو کریں، تو یہ لوگ ہنس کے ٹال دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے یوتھ کلب کے بھائی ہیں، انہوں نے کمپین سٹارٹ کی، ہم نے فیصل آباد میں کمپین سٹارٹ کی۔ ہماری کمپین کیا تھی؟ ووٹ فار ووٹ۔ الیکشن جو آنے والے تھے، ووٹ فار ووٹ کا مطلب یہ تھا کہ اگر الیکشن میں ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے آنا ہے تو ہم دیکھیں کہ اسمبلی میں تمہارا ووٹ شریعت کے حق میں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ہم جنس پرستی والا جو قانون ہے اس کے خلاف تمہارا ووٹ آنا چاہیے۔ ووٹ فار ووٹ، یہ بات اس طرح سے نہیں سنتے تھے۔ ہم نے فیصل آباد میں 200 مساجد کو انگیج کیا کہ ہر جمعے کے بعد ہم جو وہاں پہ خطیب حضرات ہیں ان کو بتائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، وہ لوگوں کو گائیڈ کریں گے، قانونی انفارمیشن ہم دیں گے۔ ہر جمعے کو 200 مساجد کے لوگ رینڈملی، وہ رینڈم سی مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں بتائیں لیکن ہمیں پتہ ہوگا کہ آج کس پولیٹیکل پارٹی کے دفتر کے باہر ہم نے کھڑے ہونا ہے، ہم وہاں پہ احتجاج کیا کریں گے اور ہر جمعے کو کیا کریں گے۔ جمعے کے بعد لوگ گھر نہیں جائیں گے، آپ کے دفتروں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک میں ہم جنس پرستی کو قبول کرانے والا قانون نہیں بنے گا۔ جو ہی اس میں مسجدیں آئیں ایسے پیچھے ہٹے۔ پھر سینیٹر مشتاق صاحب کہتے ہیں میں آگے آگے ہوتا تھا، یہ میرے پیچھے ہوتے تھے کہ سینیٹر صاحب آپ بھی سینیٹر ہیں ہم بھی سینیٹر ہیں، یہ بات تو کریں اگر کا ایشو ہے ملک میں۔ تو پھر کہتے ہیں پھر میرے ٹائم دینا شروع کیا، پھر یہ پیچھے ہٹے۔ ان کو پتہ ہے کہ مسجد آج بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مدرسہ آج بھی وہ چیز ہے جس کا کوئی، بلا وجہ یہ مولوی کو مسجد کو مدرسے کو ڈسکریڈٹ نہیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا مولوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو چپ کر جاؤ نا، پھر اہمیت نہیں ہے تو اس پہ بات کرو نا جس کی اہمیت ہے۔ تمہیں پتہ ہے مولوی کی کتنی اہمیت ہے، تمہیں پتہ ہے مدرسے کی کتنی اہمیت ہے، تمہیں پتہ ہے مسجد کی کہ اس ملک میں شریعت لے کے آنی ہے تو ان اداروں نے لے کے آنی ہے، انہیں پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو ڈسکریڈٹ کیے جا رہے ہیں۔ بٹ مائی کوسچن از کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ آپ اتنے اہم ہیں، آپ کو کیوں نہیں پتہ؟ آپ کو کیوں نہیں پتا کہ آپ کے پاس کنجی ہے؟ اگر آپ تھاٹ لیڈنگ کا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں، آپ طے کر لیتے ہیں کہ اس ملک میں دیکھیں کہ شریعت کے خلاف کون کون سی چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ ان پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونے دیں گے یہ، اور لوگوں کو آپ ٹاسک بھی دے رہے ہیں۔ آپ کا سننے والے جو ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں نا ریڈر ٹو لیڈر، آپ ان کو لیڈ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اگلے جمعے تک یہ چیزیں آپ کے گھر میں پہنچنی چاہیے جو آپ انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں، اور اگلے جمعے ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کچھ چیزیں طے بھی کرنی ہیں، کو پریکٹیکل لاہ عمل بھی ہم نے لے کے آنا ہے۔ یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی مرضی سے جو کچھ کیے جا رہے ہیں۔ پر پنجاب میں 6 یونیورسٹیاں اب ایسی ہو چکی ہیں، 6 یونیورسٹیاں، دل تھام کے سنیے گا، خواتین کی یونیورسٹیاں، صرف خواتین کی، اس میں ٹرانسجینڈرز کو داخلے دینے کی انہوں نے پالیسی بنا لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بایولوجیکل مرد جنہوں نے صرف خود کو عورت ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ہیں وہ مکمل مرد، صرف خود کو عورت ڈکلیئر کرنے کی وجہ سے نہ صرف ان کو یونیورسٹیز میں داخلہ ملے گا، بلکہ داخلہ ملنے کا مطلب کیا ہے آپ خود امیجن کر رہے ہیں کہ وہ انہی ٹوائلٹس میں جا سکتے ہیں جس میں ہماری بہنیں بیٹیاں جاتی ہیں، انہی چینجنگ رومز میں جا سکیں گے جس میں ہماری بہنیں بیٹیاں جا رہی ہیں۔ ایک خطیب نہیں ہے ملک میں اس پہ بات کرنے والا، وہ بھی تک ہمیں بتا رہا ہے کہ فلاں واقعہ کیا ہوا، ایسا ہوا تھا، فلاں ایسا ہوا تھا۔ The moment you start speaking about these things کہ نہ بھائی یہ تو ہماری بہنوں بیٹیوں تک پہنچ گئے ہیں، یہاں تک بات آ گئی ہے، نعرے لگا رہے ہیں کہ we are coming for your children، یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں پاکستان کے ٹرانسجنڈر کے، اب تم نہیں تمہارے بچوں تک۔ اور کیا مطلب اس کا کہ تمہارا بچہ سکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، اور یونیورسٹی سے جب باہر نکلے گا نا تو تمہارا نہیں ہوگا، ہمارا ہوگا۔ اس وقت نصاب سارا ایسا ہے، کوئی خطیب اس پہ بات نہیں کرتا۔ سود کے خلاف 1991 میں فیصلہ آیا، جسٹس تقی عثمانی صاحب، وہ بڑا تاریخی فیصلہ، وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ دوبارہ بات جاتی ہے وفاقی شرعی عدالت میں، وفاقی شرعی عدالت میں بات جاتی ہے، جسٹس مسکان زئی صاحب 2022 میں فیصلہ دیتے ہیں کہ اس ملک میں اگلے 5 سال کا فریم ورک بناؤ، 2027 تک اس ملک میں سود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا ان کا آخری فیصلہ۔ اس فیصلے کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائر ہونے کے بعد کوئٹہ میں عشاء کی نماز کے وقت مسجد کے باہر ان کو گولیاں مار کے شہید کیا جاتا ہے، کوئی خطیب نہیں بولتا اس پہ،
وہ بھی تک بتا رہا ہے غزوہ بدر میں یہ ہوا تھا، غزوہ احد میں یہ ہوا تھا. بھائی وہ اچھی بات نہیں ہے، کوئی آدمی ان کو انکار نہیں کرتا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم نے دوبارہ سے تھاٹ لیڈنگ کا کام کرنا ہے، ہم نے دوبارہ سے فکری قائد بننا ہے، تو ان موضوعات پہ بات کرنا شروع کریں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جو ان کا آج کا مسئلہ ہے. آج پتہ ہے جو بچہ گھر آتا ہے اپنے والدین سے کیا سوال پوچھتا ہے؟ جو ملحدانہ سوچ اس کا تعلیمی ادارہ اس کے ذہن میں ڈال رہا ہے، وہ اس پہ سوال اٹھاتا ہے. والدین کے پاس جواب نہیں ہوتا، وہ اس کو وہی واقعات سناتے ہیں جو آپ ان کو سناتے ہیں، بچہ کریکٹ ہی نہیں کر پاتا. میرا کیا تعلق ہے ان باتوں سے؟ معافی چاہتا ہوں، میری بات تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی، لیکن جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا آپ کتنے اہم ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ سے کتنا ڈرتا ہے ہمارا سیکولر طبقہ. وہ سیکولر طبقہ جو پاکستان کی 3 چیزوں پہ قبضہ کر چکا ہے، ہماری بیوروکریسی پہ، ہماری ایکڈیمیا پہ اور ہمارے میڈیا پہ. یہ 3 ہی جگہ ہوتی ہیں جہاں سے کسی ملک کے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے. میڈیا ذہن سازی کرتا ہے، ایکڈیمیا بچوں کی ذہن سازی اس طرح سے کرتا ہے کہ انہوں نے آگے چل کے ملک کا نسق سنبھالنا ہوتا ہے، نظم سنبھالنا ہوتا ہے، تو ان کو وہاں ذہن سازی کرتا ہے. اور بیوروکریسی جو پورے ملک کی پالیسی بناتی ہے. یہ 3 چیزیں ہماری اس وقت سیکولرز کے ہاتھ میں ہیں. یہ ٹائم ہے کہ اب ہم جاگ جائیں، تاریخ ضرور بتائیں، واقعات ضرور بتائیں، ساری باتیں ضرور بتائیں، لیکن ٹاپک کو پہلے ڈسکس کر کے آج ہم نے یہ چیز ڈسکس کرنی ہے کہ اس ملک میں ہم جنس پرستی کیوں قبول نہیں کریں گے. اس میں آپ نظریہ پاکستان بتائیں، اس میں آپ نظریے کی اہمیت بتائیں، اس میں آپ بتائیں لوگوں کو کہ اس پہ اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے. لوگ سنیں گے، ان کو ٹاسکس دیں، ہفتے ہفتے کے ٹاسکس دیں، میٹنگز بلائیں. اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے، میں بالکل ہر چیز میں آپ پہ نہیں پھینکنا چاہتا، مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ ادارتی طور پہ بہت سی جگہوں پہ آپ بھی فری نہیں ہیں. آئی انڈرسٹینڈ ہے، مسجد کی جو انتظامیہ ہیں، جو کمیٹیز ہیں، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس چیز کا یقین دلا سکتا ہوں کہ ان ٹاپکس پہ بولنے سے وہ آپ کو نہیں روکیں گے، کیونکہ انہوں نے مسجدیں اس لیے تو نہیں بنائی ہوئی نا کہ وہ وہاں پہ جب بیٹھ کے صرف پالیٹکس کریں. ہاں ان کے کچھ ویوز ایسے ہو سکتے ہیں جہاں میں آپ کی ادارتی اٹانومی نہ ہو، اس انسٹیٹیوشن اٹانومی نہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ ہم جنس پرستی کے خلاف بات کریں کہ پاکستان میں اس کو سسٹمیٹکلی لے کے آ رہے ہیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا. لیکن وہ ڈرتے آپ سے ہیں. سیکولرز ہم سے نہیں ڈرتے تھے، پتہ ہم سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس حد تک ان کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی ہمیں جو کہتے ہیں نام جو ہمارے رکھے ہوئے ہیں ڈیجیٹل طالبان، شارٹ بیڈ مولوی، پتہ نہیں سم تھنگ ولایتی جماعتیے. حالانکہ میرا جمعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جماعت اسلامی سے تعلق ہے، میرا سب مسلمانوں سے تعلق ہے. میں سب کے پاس آتا جاتا ہوں، میں ممبر نہیں ہوں. وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. لیکن ہمارے اس طرح سے نام رکھے ہوئے ہیں. تو یس، جب بات ڈبیٹس کی آتی ہے، آرگومنٹس کی آتی ہے، تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ ہم سے ڈرتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا پبلک میں کوئی امپیکٹ نہیں ہے. ہم انڈیویجولز ہیں، آپ ادارے ہیں. وہ آپ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ ہو جائے. They know how important you are. And it's about time that you also realize the same thing کہ آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں. یہاں پہ اس کے بعد اگر میں نے مزید گفتگو جاری رکھی تو آپ کہیں گے کہ کام تو آپ بھی ہمارے والا ہی کر رہے ہیں نا، سمجھ آ گئی تو بس کر دیں، دہرائے جائیں گے. بہتر یہ ہے، اچھی نشست وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم کوشچن اینڈ آنسر کریں، کچھ میں آپ سے سیکھوں، کچھ میری گزارشات آپ تک پہنچیں. السلام علیکم سر. سر میرا نام عظیم عثمانی ہے، اور میں نے ابھی ریسنٹلی جمعہ کا خطبہ سٹارٹ کیا، تو میں نے کچھ چیزیں آبزرو کی ہیں جو ہمارے علماء مساجد میں چلتی رہی ہیں، اور ماڈرن تھاٹس پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ ڈسکس کرنا چاہیے. تو اس میں نے جو کچھ چیز سمجھی ہے میڈیا کو دیکھتے ہوئی یا انوائرمنٹ کو دیکھتے کہ ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں، یا میرے کلاس فیلوز تھے وہ بھی کچھ کر رہے ہیں اس طرح کے، تو مجھے چیز جو لگی ہیزیٹیشن میں فیل ہوتی ہے، سوسائٹی میں کچھ ورڈ ایسے کریٹ کر دیے گئے ہیں جن کو ابیوز کیا جاتا ہے. لابی کا ورڈ، تو لابی ایسے ریلیونٹ، جب بھی کچھ چیز ہم پریچ کرنے پہ آتے ہیں تو خود لوگوں کو مائنڈ میں آلریڈی کچھ چیز ایسے جنریٹ ہوئی ہیں کہ یہ لابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو مولویوں نے بس اس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے، اس کی نیگیٹیوٹی کریٹ کر دی گئی ہے. تو میرے خیال میں بہت سارے ٹاپک ہم ماڈرن جب بھی ٹچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس کے خلاف ہی بات کریں گے، وہ جو مائنڈ سیٹ کریٹ کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا گائڈ کریں کہ اس کو کیسے جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ، بڑا اہم سوال، پرٹیکولرلی جو سائیکالوجی ہے اس کے حوالے سے.
دیکھیں ایک ہوتا ہے رسپونڈ کرنا، ریئیکٹ کرنا، اور ایک ہوتا ہے لیڈ کرنا. جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کیسا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ریئیکشن دینا چاہ رہے ہیں. ویئر آئی ایم آف دی اوپینین کہ آپ کو لیڈ کرنا چاہیے اس بحث سے ہٹ کے کہ کوئی اس بارے میں کیا کہے گا. آپ کے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے سامنے 400 لوگ ہیں یا 4000 لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ میرے سامنے ہیں، ان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ان کے اوپر سیکولرزم امپوز کیا جا رہا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اسکول میں جو بچے آئے ہوئے ہیں وہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے کہ اب دین پہ ان کے ذہن میں کچھ سوالات آ رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. بڑی نعمت ہے یہ کہ بچوں کے ذہن میں سوال آئیں، انہیں جواب ملیں. تو اس سے تو کوئی اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ پھر وہ صرف زبان کی حد تک مسلمان نہیں رہ جاتے، بلکہ ان کے دین جو ہے وہ حلق سے تک نہیں رہتا بلکہ نیچے چلا جاتا ہے. تو دیٹس سم تھنگ از امپورٹنٹ. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو سوال ان کے پاس ہیں ہمارے جواب بھی ان کے پاس ہیں. میں آگے بھی ایک جگہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت جو نعمتیں دی ہیں اس میں سے ایک ایسی نعمت ہے، ایسی رحمت ہے کہ میں کسی کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا، لیکن اس کا ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتا کہ بہت سے بچے جو اسلام چھوڑ گئے تھے وہ دوبارہ میرے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، وہ واپس اسلام میں آئے. میں سب بچوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں جو ڈکلیئر کرتے ہیں. جس نے ای میل بھیج دی بات ختم کر دی وہ تو ایک اور بات ہے کہ بھئی ہوا کیا تھا، پتہ تو چلے. آپ یقین کریں گے کہ اکثریت کا جو پیٹرن ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا، اس میں ایک چیز عام طور پہ ہوتی ہے. میں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے ادھر ہی کافر قرار دے دیا تھا، یا ادھر ہی جنت دوزخ، یا ادھر ہی تکفیر، یہ تم ہوتے کون ہیں سوال کرنے والے، تم کون ہو؟ تو یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں ہے. دین میں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ نہیں پتہ گمراہ نہ کرو. دین تو واضح ہے نا اس چیز پہ. امام مالک کی تو بڑی مشہور بات ہے کہ اگر جتنی دفعہ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ، وہ اکٹھا کرے تو پوری کتاب اسی کی لکھی جا سکتی ہے، مجھے نہیں پتہ کہ ہمیں ان چیزوں پہ بھی تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا کہ اگر اس بچے کو نہیں پتہ جو اس کا سوال ہے تو جواب آپ اس کو کہیں سے لا کے دے دیں، ڈانٹے نہیں. الٹیمیٹلی آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آج آپ جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں آپ ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. انٹلیکچوئل لیول پہ جو اپنی ڈبیٹ کو لے کے جائیں گے، انٹلیکچوئل لیول، اس سے تھوڑی سی محنت بھی کرنی ہوگی. ایسے مثال کے طور پہ انا ریئلائز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ریزننگ اینڈ فیتھ از ناٹ ریکنسائلیبل، آپ سے ریکنسائل نہیں کر سکتے، کہ جو توجہ ہے اور جو ایمان ہے آپ ان کو ایک پیج پہ نہیں لے کے آ سکتے. اب جس بچے نے بات سنی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گمراہ ہوتا ہے، لیکن آپ بحیثیت خطیب آپ میں یہ فلسافیکل نالج ہونا چاہیے کہ آپ اس کو روک کے اس کو بتائیں کہ آپ کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ بذات خود ایک ایمانیات کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ایمان لے کے آئی ہیں اس بات پہ کہ ایمانیات اور توجہ ایک پیج پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ کا اس پہ کوئی امپیریکل نالج نہیں ہے، کیونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ اس لیول پہ اسے میٹ کریں گے تو اس کی دنیا بدل جائے گی کہ میں تو مولوی صاحب کے پاس آیا تھا، یہ تو فلسفہ کھول کے بیٹھ گئے، وچ یو شوڈ، کیونکہ آج کے دور میں اس لیول کی گفتگو کی ضرورت ہے کہ یہ جملہ بھی کریٹ کرتے ہوئے آپ کو فیتھ پلیس کرنا پڑتا ہے اپنی کوگنیٹو فیکلٹیز پہ کہ یہ بات ایسے ہی ہے، اور وہ آپ انٹویشن کی بیس پہ کرتے ہیں، امپیریسزم کی بیس پہ نہیں کرتے. ٹھیک، جب آپ اسے اس لیول پہ میٹ کریں گے تو پھر وہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا کہ اس کو جواب مل گیا کہ ہاں بھائی ایمان ہی لے کے آنا ہے، تو پھر برحق چیز پہ ایمان کیوں نہ لے کے آئیں، سرکل ریزننگ میں کیوں جاؤں. یہ میرے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ چھوڑ دے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے جو بچوں کا دین ہے وہ بچانا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں انٹلیکچوئل لیول پہ میٹ کریں. سیکنڈلی سر، اس پورے پیٹرن، اس کا تھوڑا پیٹرن بتا دیں کہ یہ جو اسٹائل کی پریچنگ کرنے جا رہے ہیں، چیزوں کو ہم بیٹ کریں گے اور ٹرینڈنگ چیزیں پڑھیں گے، اس کا کوئی ماڈل یا ایسا سوچ یا کریکولم مائنڈ میں ہونا چاہیے جن کو پڑھ کے اسٹڈی کر کے ان چیزوں سے ٹچ بھی رہیں اور اس کو اسٹیج میں بیٹ بھی کر سکیں. یہ بہت اچھی بات ہے. میرا ویو یہ ہے کہ اس پہ اگر ہم ایک پرماننٹ بیسس پہ سیشنز ہم رکھیں کہ یہ ایشوز ہیں. اچھا، اس کا جو طریقہ کار ہے ویسے ویڈیو پہ ایسی باتیں کہنی نہیں چاہیے، لیکن آئی گیس وی ڈونٹ کیئر اینی مور وٹ ایور جو بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک تھنک ٹینک بیک اینڈ پہ اس طرح سے ہو کہ جس میں ہمارے 100 کیوں 1000 2000 ہمارے وہ لوگ پیچھے بیک اینڈ پہ جمع ہوں اور
ایک گائیڈنس ہو, ایک اسے ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انسیڈنٹلی کوئی وہاں پہ بات کی جا رہی ہے, انسیڈنٹلی کوئی وہاں پہ کی جا رہی ہے, بلکہ کوہیسو طریقے سے کہ بھائی آج جیسے مثال کے طور پہ آج کیا تاریخ ہے 7, آج لاہور میں ہائی کورٹ میں ٹرانسجینڈرز کی پٹیشن کی سماعت تھی کہ جس کے تحت وہ جینڈر ایکس کا شناختی کارڈ وہ لینا چاہتے ہیں جو انہوں نے نادرا پہ کیس کیا ہوا ہے, اس کی سماعت تھی. یہ جمعہ کا لانا ہے. اب امیجن کریں کہ اگر یہ چیز اگلے ہفتے ہونے والی ہوتی تو منڈے یا ٹیوزڈے کو ہمارا سیشن بیک اینڈ پہ ہو جانا چاہیے تھا کہ جناب یہ قانون ہے, یہ چاہتے ہیں, یہ اس کا امپیکٹ ہے, یہ ان کو جینڈر ایکس کی شناخت مل جاتی ہے, تو یہ بسوں میں جو ڈیزگنیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں خواتین کی, یہ ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے. یہ عورتوں کی جو الیکشن کی سیٹ اسپیشلسٹ ہوتی ہیں عورتوں کی مخصوص نشستیں, یہ اس سے بھی الیکشن لڑیں گے, یہ ان کی ٹوائلٹس میں بھی جایا کریں گے, یہ شاپنگ مالز میں, یہ ہر چیز جو امریکہ میں کیسز ہوئے ہیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم کرنٹ ایشوز پہ بیک اینڈ میں ایک سیپریٹ ٹریننگ کا ایک میکنزم رکھیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے ملک میں, اس کا یہ امپیکٹ ہوگا. اب آپ نے اس کو خطبے میں کنورٹ کر کے آپ لوگوں تک پہنچانا شروع کریں کہ آپ امیجن کریں کہ 1000-2000 خطبہ ہمارے ایسے ہیں جو ایک ہی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, تو ہم اسے ایک پیراڈائم ڈیولپ کر لیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک عالم کا اس کے اوپر اپنا مطالعہ نہیں ہوگا, اس کو ازمز کے بارے میں پتہ نہیں ہے, سوشلزم کیا ہے اور ایتھیزم کیا ہے اس وقت اور ڈارونزم کیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو آگے مطمئن نہیں کر سکے گا. تو اس وقت جو ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے, یعنی جب ایک عالم کو یہ بات پتہ چل جائے کہ بھائی یہ ایشو ہے تو اس پہ بات کرنے کے لیے تو تیار ہے, لیکن اس کو اس کے اوپر صحیح معلومات بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ جو سامنے سننے والا ہے اگر آپ نے تھوڑی سی بھی غلط معلومات دے دی تو وہیں سے اس کا ختم ہو جائے گا. تو اوور آل علماء کو کیا ایسا وہ سیکھنا چاہیے, یا ہمارے درس نظامی کے اندر چونکہ یہ چیزیں شامل نہیں ہیں؟ اس کا سلوشن تو ہم نے الحمدللہ ڈھونڈ لیا ہے. آپ مجھے برا بھلا تو بہت کہیں گے, لیکن مجبوری ہے, جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. میری بھی بڑی تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے جامعۃ الرشید میں کہ میری جو یہ خواہش ہے, جو میری ریکمنڈیشن ہے کہ ہم ماڈرن ازمز کو, جتنے بھی یہ جن کو ہم ماڈرن ایولز کہتے ہیں, اس کو درس نظامی میں اس کا حصہ ہم بنا دیں. میں نے وہاں پہ ابھی 3 دن کا ٹرین دا ٹرینر کورس وہاں پہ ڈلیور کیا ہے. یہ وہی کورس ہے جو دنیا کے سارے صف اول کے ادارے اپنے ٹرینرز کو کراتے ہیں. BBC کراتا ہے, اتحاد ایئر کراتا ہے, گنسٹر, ضرور بڑے بڑے ادارے کراتے ہیں. کہ میری یہ بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ ہمارے علماء جو عصری علوم ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کی جو ٹریننگز ہیں وہاں تک وہ پہنچ جائیں. اس کا جو تیسرا دن تھا وہ ازمز پہ تھا کہ یہ ازم ہے, یہ اس کا کلیم ہے, یہ اس میں پرابلم ہے, اس طرح سے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ہمارے نئے لوگ کہ جنہوں نے اب درس نظامی کرنا ہے. اگر یہ ریکمنڈیشن ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے تو ان کے لیے تو بھلا ہو جائے گا. آپ مجھے برا بھلا اس لیے کہیں گے کہ آپ کے لیے درس نظامی میں ایک ریفریشر ایڈ آن ہوگا جو آپ کو دوبارہ جا کے کرنا ہوگا. تو آپ کہہ سکتے ہیں یار 7-8 سال پہلے گئے ہیں پھر بلا لی ہے ہم نے, لیکن اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. جس میدان جنگ میں ہے اس کے لیے یہ اوزار ضروری ہے. اچھا, میں ایک آخری بات یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایک کویشچن کے اندر کہہ رہے تھے کہ ایتھیزم کے مقابلے میں سیکولرزم یہ اصل مسئلہ ہے. تو یہ جو خطیب ہے جو ایک ممبر کے اوپر بیٹھا ہے تو اس کی تو رسائی اس تک ہے نہیں ہے, سیکولر طبقے تک جو کہ اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہیں. آپ کی سب سے زیادہ ہے کہ دیکھیں, قطع کلامی کی بہت معذرت. پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو دین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, جتنی بھی ان کی قوت ہے, طاقت ہے, وہ لگا دیتے ہیں, اور یہ اسی لیے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, اور یہ بہت کم ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو پاکستان کو پیورلی سیکولر کرنا چاہتے ہیں, ان کی بھی تعداد کم ہے. تعداد میں وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں. جیسے یہ ٹرانسجنڈر والا ایکٹ, ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ یہ لیجسلیشن بھی ان کو باہر ممالک سے لکھ کے بھیجی گئی تھی کہ آپ نے یہ والی کرنی ہے, جن کی ان کی رسائی اتنی زیادہ ہے باہر, لیکن تعداد کم ہے. مڈل میں جو سب سے بڑا طبقہ ہے, یہ طبقہ دین مخالف نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے سیاست ایک بزنس ہے. وہ 8 کروڑ 9 کروڑ 10 کروڑ روپیہ لگاتے ہیں الیکشن پہ صرف اس لیے کہ وہاں پہ جا کے ہم نے اس 10 کروڑ کو 15-20 کروڑ کرنا ہے. ان کا وہ دین کی کوئی اختلاف نہیں ہے ان کا, لیکن وہ الیکشن جیتیں گے تو جائیں گے نا. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے ان کو اسمبلیز میں بھیجنا ہے
وہ آتے ہیں آپ کے پاس آپ کا خطاب سننے جمعے میں, آپ کا خطبہ سننے کے لیے. جب آپ اپنے ووٹر کو اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے سیاست اس طرح سے نہیں کرنی ہے, پارٹی پولیٹکس نہیں کرنی ہے کہ فلاں پارٹی کو آپ ووٹ دیں اور فلاں کو نہ دیں, اس سے اوپر آ جائیں, کیونکہ جب آپ اس میں کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ ہجوم میں ایک چہرہ بن جائیں گے کہ جس مرضی پارٹی کو آپ ووٹ دیں جناب, لیکن ہماری یہ شرطیں ہیں. ابھی فروری میں آ رہا ہے الیکشن, ہم نے آلریڈی 4 چیزیں ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے ریوائولسٹ سے کر دی ہیں کہ جو ہمارے ممبرز ہوں گے جو ان کے پاس ووٹ مانگنے آئے گا, 4 چیزیں جناب یہ کرو گے تو ووٹ مانگنے آنا, ادروائز ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ 4 چیزیں مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ جو سود کو ختم کرنے کی جو قانون جو فیصلہ دیا تھا وفاقی شرعی عدالت نے اس کو مسٹ امپلیمنٹ کرنا ہے. نمبر 2 ٹرانسجنڈر ایکٹ, اس کو ختم کرنا ہے. نمبر 3 یہ جو میڈیا پالیسی جو آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ ڈراموں میں حلال حرام سب کچھ جائز ہے, یہ ختم ہونا. اور نمبر 4 ڈاکٹر عافیہ صدیقی. یہ ہماری 4 کنسائز چیزیں ہیں, ایبسٹریکٹ ویگ چیزوں میں ہم نہیں جاتے, ٹو دا پوائنٹ یہ 4 چیزیں ہیں. بھائی یہ کرو گے, جس مرضی پارٹی کو آپ نے ووٹ دینی ہے دیں, لیکن اپنی پارٹی پہ آپ نے یہ پریشر ڈالنا ہے. آپ یہ کام بہت بڑے پیمانے پہ کر سکتے ہیں. یہ 4 میں نے بتائی ہیں, آپ اس سے اور بتا سکتے ہیں آگے کہ جب الیکشن آئے گا تو اپنے ووٹر کو تیار کرنا ہے کہ اگلی دفعہ جو آپ کا لوگ جو ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ پہ جس نے الیکشن لڑنا ہے نا, وہ لوگوں کے پاس نہ جائے, وہ آپ کے پاس آئے. اس میں ایشوز جو ہیں وہ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ ووٹ میں کہ آپ کا دنیا کا کام کتنا کر سکتا ہے. لوگوں کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ وہ دین کے معاملے جیسے کیسے ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کچہری میں, تھانے میں, روڈ بنانے میں, فلاں کام میں, نوکریاں دلوانے میں آپ کے لیے کون آواز اٹھا سکتا ہے. تو لوگ تو اس کو وہ کرتے ہیں. لیکن جب آپ ووٹ تو انہوں نے لوگوں سے لینا ہے نا, تو جب لوگوں کو آپ انیبل کرتے ہیں تو پھر وہ یقین کریں وہ دین مخالف نہیں ہے, بلکہ ہم کتنے ہی ایم این ایز ایم پیز ایسے ہیں جب ان کو بتایا کہ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ بنا ہے تو وہ حیران رہ گئے, یار یہ بنا دیا انہوں نے پاکستان, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. ان کا دین سے اختلاف نہیں ہے, وہ بس ایک نارمل ایوریج مسلمان جو آج کل کا ہے وہ اتنے ہی مسلمان ہیں. بس ان کو صرف ہم نے جس پارٹی نے ان کو بھیجنا ہے, یہ نہیں کہ عوام نے بھیجنا ہے, ان کو ہم نے انیبل کرنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز, آپ ایک اور کام بڑا زبردست کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈپازٹس کے حوالے سے میزان بینک پنجاب میں اس وقت پہلے نمبر پہ جا چکا ہے. آپ اگر ایک لیڈ لے لیں, لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ کمرشل بینکس میں بھلے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ہیں اور آپ اس سے سود نہیں لے رہے ہیں, لیکن دا فیکٹ کہ آپ کا پیسہ ہی بینک استعمال کر کے اس کو سود پہ دے کے خود سود کما رہا ہے, تو آپ اس کے سود میں سہولت کاری کر رہے ہیں, تو آپ اس کے گناہ میں تعاون کر رہے ہیں. تو آپ اپنا پیسہ نکال کے آپ جو شرعی بینک ہیں, میزان ایک ایگزامپل ہے, میں ان کا برانڈ ایمبیسڈر نہیں ہوں کوئی بھی ایک ایسا بینک جو شریعہ کمپلائنٹ ہے, آپ اس میں اپنا پیسہ ٹرانسفر کریں. کمرشل بینکس کے خلاف آپ یہ جہاد سٹارٹ کر دیں, سارے ملک میں سود ختم ہو جائے گا. اب اس کے لیے تو آپ کو سیاست کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا, آپ نے لوگوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی جو سود تم نہیں لے رہے نا اور سمجھ رہے ہو کہ تمہارا اس میں کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے, تو تمہارا پیسہ یوز کیا جا رہا ہے, شفٹ کرو اس کو کمرشل بینکوں سے ادھر. سارے کمرشل بینک آپ دیکھیں 1 سال کے اندر ان کی ری برانڈنگ ہوئی ہوگی, ان کے جو لوگوز ہیں اس کے اندر تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی, اب سارا کچھ یہ تو ہم کر سکتے ہیں. اسلامی کا جی فاروق صاحب, آپ جو زیادہ اچھا مومن بننا چاہتا ہے وہ تو کسی بینک میں نہ رکھیے, جو ذرا درمیانہ مسلمان بننا چاہتا ہے وہ میزان بینک, اور جو ہے تو کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے. مجھے پتہ ہے جو دارالفتہ کے ان کا بھی فتویٰ آیا تھا کہ ہم واپس لے رہے ہیں, انہوں نے ہماری حدود سے تجاوز کر کے بدلے ہیں رولز, تو انہوں نے پیچھے وہ ایک لازم, میں نے اتنی بات کر دی, آپ میری بات سمجھ گئے, اس کے اندر جواب موجود ہے. مجھے پتہ ہے نا کیا کیا اختلاف ہے, اس لیے جو ہائر لیول کے مومن ہیں وہ میزان سے بھی اگلے اسٹیپ پہ چلے. ویسے بھی آپ علماء ہیں, یہ بات میرا آپ کے سامنے کرنا بنتا نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ تھیوری آف لیسر ایول بھی شریعت اسلامیہ کے 10 بنیادی حصوں میں سے ایک ہے, تو لیسر ایول کو سامنے رکھ دیں. جی سوال یہ ہے کہ جس طرح پیچھے بھی ایک لیکچر ہوا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ علماء کو آگے آنا چاہیے, آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ علماء جو ہے وہ آگے آئیں, ماڈریٹ ہوں, یعنی کہ ماڈرن چیزیں استعمال کریں. مثال کے طور پر ابھی علماء جو ہیں مثال کے طور پر کوئی درس ریکارڈ کرتے ہیں تو ایک ویڈیو لے کر آتے ہیں یا کیمرہ لگاتے ہیں مسجد میں, ٹھیک ہے, یا اس کے ہاتھ کے اندر موبائل ہوگا,
ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، موبائل پر اعتراض کرتے ہیں، ویڈیو پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس دور میں. تو ان کو کیسے مطمئن کیا جا سکتا ہے کہ یہ دور حاضر کی ضرورت ہے، علماء کے لیے بہت ضروری ہیں کہ ان لوگوں کو، کیونکہ ابھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو ان کو کیسے مطمئن کیا جا سکتا ہے معاشرے میں؟ تھوڑی سی مشکل بات ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ میں بہتر طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں. تھوڑی سی بات کمپلیکیٹڈ ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ میں بہتر طریقے سے میں عرض کر سکوں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو مطمئن کرنا ہے یہ ایک نتیجہ ہونا چاہیے، بغیر اس نتیجے پہ فوکس کیے بغیر. یعنی آپ کا موقف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کسی کو مطمئن کرنا ہے. جب آپ پروسیس پہ فوکس کریں گے کہ میں نے کیا جواب دینا ہے، کیسے دینا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے ہیں. نہیں ہوئے تو ذمہ داری اللہ نے انبیاء پہ بھی نہیں ڈالی تھی، نہ ہو. وہ بڑی مشہور بات وہ سنی تھی، سوری آپ نے آیت کوٹ کی ہے، وما علینا الا البلاغ. بالکل بڑی مشہور بات، روحانیت کی جو حکایتیں ہیں ان میں سے ایک حکایت ہے کہ ایک بزرگ تھے، تو ان کے بہت سے شاگرد تھے. انہوں نے اپنا وہ جتنا بھی ان کی ڈیوٹی تھی بزرگ کے ساتھ وہ پوری ہوئی، تو انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں بھیج دیا ان لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے. تو ایک صاحب ایک علاقے میں گئے ہوئے تھے، اس علاقے سے صاحب آئے ان بزرگ کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہم نے ایک اپنا شاگرد بھیجا تھا، کیسا وہ کام کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ اللہ، کیا آپ نے ولی آدمی بھیج دیا ہے، شکریہ آپ کا. کچھ عرصے کے بعد اس علاقے سے ایک اور صاحب آئے ملنے کے لیے، انہوں نے پوچھا جی شاگرد میرا گیا تھا، کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو جو آدمی بھیجا ہے نا، یہ تو پیدائشی ولی ہے، اللہ نے کیا یعنی کہ اس آدمی پہ کرم کیا ہوا ہے. کچھ عرصے کے بعد تیسرا آدمی، چوتھا آدمی، سارے آ کے یہی باتیں بتائیں کہ کیا ہی آپ نے آدمی بھیجا ہے. بزرگ نے انہیں پیغام بھیجا کہ تم آؤ اور یہ جو گدی میں نے تمہیں دی ہوئی ہے نا، یہ مجھے واپس کرو. انہوں نے کہا حضرت کوئی غلطی ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں یار، آدمی تم سے سارے خوش ہیں. انہوں نے کہا حضرت یہ اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا یہی تو پرابلم ہے، سب اللہ سے خوش نہیں ہیں. یہ جو تم سے سب خوش ہیں نا، تم انہیں بیچتے وہ ہو جو وہ خریدنا چاہتے ہیں. تم سیلز مین بن گئے ہو، تم سے تو لوگ ناراض. اللہ کا کام کرو اور سارے تم سے خوش ہوں. یہ تو انبیاء کے ساتھ معاملہ پیش نہیں آیا. کیا ہم نے مطمئن کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہاں ہم پورے طریقے سے کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ مطمئن ہو جائیں، ہونا چاہیے. نہیں ہے آپ نے اپنا کام کر دیا. سر ہمارے لبرلز کے ہاں جو ہے ہمارے علماء کے بارے میں بہت نیگیٹو پرسپیکٹو بن چکا ہے. مثلاً ایک تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو پڑھے لکھے، ان کو ان ایجوکیٹڈ ہیں. پہلے تو ان کا ایک اسٹانس سے ہوتا ہے بھائی ان کو تو انہوں نے پڑھا نہیں ہے، ان کے پاس تہذیب نہیں ہے، اس قسم کے پوائنٹس کے ہاتھ ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ تو ایک تو ہمارے ممبر کے قریب آتا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بلکہ لٹرلی جو ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ امام مسجد کے پاس جو آڈینس آتی ہے، جو کریم آڈینس آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ آخری 5 منٹ میں آتی ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس گیپ کو کیسے ختم کیا جائے. ہم چاہ تو رہے ہوتے ہیں کہ یار بندے کو لے کر آئیں، اور وہ ہم اس کو بھی مریض سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو مطلب ایک پیشنٹ سمجھ کے، یار وہ بیچارہ تو لبرل تو خود تو نہیں آیا ہوا یہاں پر، بلکہ اس کا پیپٹ ہے، وہ اس نے ایجوکیشن کے اکیڈمک کے تھرو اس کو جو ہے وہ سارا علم دیا ہے. تو اس چیز پہ ذرا نظر ڈال لیں. جزاک اللہ. میں شاید اپنی گزارشات ٹھیک طرح سے پہنچا نہیں سکا جو میں آگے عرض کر رہا تھا کہ جب آپ ایبسٹریکٹ طریقے سے وہ باتیں کریں گے جو لوگ سن کے کان سن ہو گئے ہیں ان کے، کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ کرنٹ ایشوز پہ بات کریں گے، دیکھیں کوئی وجہ ہے نا کہ لوگ خبریں سن لیتے ہیں، تقریر نہیں سنتے. اگر خبر آپ امیجن کریں کہ وہی خبر ہو تو پھر لوگ سنیں گے تو نہیں نا. اور سمجھیں میری بات کو. ویسٹ میں میرا بڑا وقت گزرا، وہاں کا ایک ماحول کو تھوڑا سا ہلکا پھلکا کرنے کے لیے. ایک لطیفہ کہ ایک خاتون تھی، اس نے دوسری خاتون سے شرط لگائی $10 کی کہ جو خبر چل رہی ہے جس میں منظرنامہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت ہے اور وہ ایک ٹیرس پہ کھڑی ہوئی ہے، تو اس نے $10 شرط لگائی کہ یہ چھلانگ لگا دے گی دوسری عورت سے. دوسری عورت نے کہا ٹھیک ہے لگا لیتے ہیں، نہیں لگائے گی چھلانگ. $10 دونوں نے شرط لگا لی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس عورت نے چھلانگ لگا دی. وہ جو $10 تھے جس نے کہا تھا لگا دے گی، اس نے $10 جیت لیا، اس کے پاس $20 ہو گئے. مشغول ہو گئی چائے وغیرہ پینے میں. تو تھوڑی دیر کے بعد اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ تھوڑا سا دھوکہ کیا ہے. وہ کیا؟ اس نے کہا گھنٹہ پہلے یہ خبریں میں نے اصل میں سنی ہوئی تھی، تو مجھے پتا تھا اس نے چھلانگ لگانی ہے، تو میں نے اس لیے تمہارے ساتھ فراڈ کیا.
وہ آگے سے کہتی ہے 1 گھنٹہ پہلے خبریں تو میں نے بھی دیکھی تھی, مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بیوقوفی دوبارہ کرے گی. اس کو یہ توقع تھی نہیں شاید کوئی نئی چیز ہو جائے. بھائی خبریں بھی اگر رپیٹ ہونا شروع ہو جائے نا تو, اور یہ توقع ہو کہ کچھ نیا ہو جائے گا تو لوگ سن لیں گے, تو اب تقریر کا اندازہ کریں اگر وہی ہمارے پاس ٹیمپلیٹ ہے 5-7 کا, تو دیکھو تو کرنٹ ایشوز پہ بات کریں جو آج چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کام ہے یہ. نوجوان جو سوال لے کے آتا ہے یونیورسٹی میں, شاید آپ سے نہیں پوچھ رہا نا, آپ خود شروع کر دیں اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ بیٹا آؤ تو صحیح نا, بات تو کریں نا, اس میں کیا دقت ہے. دیکھیں جب انسان تحقیق کے پیچھے جاتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے. میں آگے بھی بات کر رہا تھا کہ اس وقت امریکہ کی مین اسٹریم میڈیا, وہاں پہ جو بحث چل رہی ہے کہ یہ فلسطین والی جنگ کے بعد امریکن خواتین اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کیوں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اتنے مرد نہیں جتنی خواتین ہو رہی ہیں. اور کون؟ ایتھیسٹ عورتیں. ویڈیوز کے کمپائلیشنز پہ کمپائلیشنز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. وجہ ایک چیز, ایک سوال ذہن میں کہ فلسطینیوں کو کون سی چیز پیچھے سے چارج کرتی ہے کہ اس بدترین اٹراسٹی سے گزرتے ہوئے بھی وہ قائم ہے اپنی جگہ پہ. ان کی کتاب کون سی ہے؟ تو جب ہم نے وہ قرآن پڑھا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ہمارے دل میں نفرت ڈالی گئی تھی, ہمیں سے دور رکھا گیا تھا. اب ایک کے بعد دوسری لائیو آ کے مسلمان, تیسری مسلمان, چوتھی, اتنی زیادہ کمپائلیشنز ہو گئی ہیں کہ اب نیشنل میڈیا پہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ ایک مسئلہ بنا ہے ہمارے لیے. کیا وجہ تھی؟ تحقیق تھی نا پیچھے کے, ایک سوال تھا. آپ اس سوال پہ بات تو کرنا شروع کریں جو آپ کے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں, جو آج کا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, جو اس کے ذہن میں سوالات آتے ہیں, بات تو شروع کریں اس پہ. اب ڈارونزم پہ بات شروع کریں. میں فقیر جتنی بھی خدمت کر سکتا ہوں میں ضرور کروں گا کہ اس کے جتنے سائنسی پرابلمس ہیں, ان ایولیوشن پہ بات کرتے ہوئے بے شک قرآن کا حوالہ نہ دیں, بے شک حدیث کا حوالہ نہ دیں. کہیں اگر آپ نے کوئی کنورجنس دیکھتے بھی ہیں, مل بھی جاتا ہے, جیسے سورہ نور کے آیت نمبر 45 میں ہے, ٹھیک ہے, کچھ چیزوں کے ہمیں وہ اس کا تعلق ارتقاء سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق ایک کامن سورس سے ہے کہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کم سے کم ایک پرسپیکٹو دے رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آج آپ سائنس پہ بات کر رہے ہیں, آپ فلسفی پہ بات کر رہے ہیں, اس چیز پہ بات کر رہے ہیں جس چیز کو بنیاد بنا کے وہ لوگوں کو دین سے دور لے کے جاتے ہیں. آپ وہ تو اسٹوڈنٹس کا لیول ہے, گھر میں آئیں, ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلمس ہیں, سب سے بڑا پرابلم. میں لائف کوچ ہوں, اللہ کا شکر ہے, ہزاروں لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. میرے سب سے زیادہ کلائنٹس ہسبینڈ اینڈ وائف پرابلمس والے ہیں, سب سے زیادہ. ایک جینون ایشو ہے, لوگ پیسے دیتے ہیں مسئلہ حل کرنے, آپ فری میں کر سکتے ہیں. لائف کوچنگ پورا ایک آرٹ ہے, نو پرابلم. ہم بیک اینڈ میں فری ٹریننگ کورسز وہ بھی سارے کے سارے آفر کر دیں گے کہ کوچنگ کیسے کی جاتی ہے. آپ اپنے خطبے میں لائف کوچنگ کے آپ یہ طریقہ کار بتا دیں جو فطرت سے بڑے ملتے جو ہوتے ہیں, آپ وہ بتانا شروع کریں, لوگ سنیں گے. ٹاک ٹو اباؤٹ تھنگس جو لوگ سننا چاہتے ہیں, جو ان کے مسائل ہیں. باقی ہسٹری جتنی آپ نے انہیں پڑھا دی ہے, میرا گمان ہے کہ کبھی تقریر کرتے کرتے کسی خطبے کے دوران اگر مولوی صاحب کی اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کسی بھی نمازی سے کہیں کہ یار میری تقریر آگے یہاں سے پوری کرنا, تو میرے خیال میں وہ پوری کر دے گا. وہ اتنی اس کے سسٹم میں وہ انوائٹ ہوئی ہے اس کرنٹ ایشو سے. حضرت میرا ایک سوال ہے حضرت. ایک تو اپنے جو ساتھی ہیں ان کے متعلق ہے, اور ایک آپ حضرات سے متعلق ہے کہ ایک تو اللہ پاک بہت زیادہ خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگ جن کو لوگ ڈیجیٹل طالبان کہتے ہیں, جو اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنی باریکی میں جا کے اتنی چیزیں نکال کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. تو ہمارے بھائی عتیق صاحب نے یا ہماری شورا نے یہ ایک برج بنا دیا ہمارے درمیان, الحمدللہ. تو اس پہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کے گروپ بنے ہوئے ہیں نا, کوئی 200, کوئی 300, کوئی 250, کوئی اس طرح کے گروپ بنے ہوئے ہیں. تو اگر آپ حضرات کی جو محنت ہے, جسے آپ ٹرینڈنگ ٹاپکس کہتے ہیں, آپ ان کو نت نئے مسائل جو ہمارے اس مارکیٹ میں آتے ہیں نئے, تو ان چیزوں کو اگر ان گروپوں کے اندر یا ہمارے اس فارم کے ذریعے اگر علماء تک پہنچائے جائیں گے, تاکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے نت نئے مسائل اس وقت مارکیٹ میں آ چکے ہیں, ایک بات. اور پھر ان کے سلوشنز کیا ہیں, ان کے حل کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اپنے ساتھیوں کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کے ہاں جتنی بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں اس وقت جو آپ ٹاپکس میں ڈالنا چاہتے ہیں, ہم تو چونکہ کسی کو 20 سال ہو گئے فارغ ہوئے, کسی کو 18 سال, کسی کو 15 سال مدرسوں سے نکل چکے ہیں, تو وہ اگر یعنی ایک مطلب
اس میں کتابی شکل میں ہارڈ کاپی کے اندر چیز آ جائے گی، تو انشاءاللہ ہم ساتھی علماء بیٹھ کے آپس میں تکرار جو کرتے تھے وہ کر کے ہم انشاءاللہ اس کو ہم لے لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ٹاپکس ہیں ان کا کیا ترتیب بن سکتی ہے؟ یہ دیکھیں، میں نے اب تک کی جتنی ہماری گفتگو ہوئی ہے، جو سب سے بہترین چیز میں نے سیکھی ہے کہ ہم یہ برج کیسے انہانس کر سکتے ہیں۔ یہ آج کی اس محفل سے پہلے میرے ذہن میں نہیں تھی، خواہش تھی، لیکن آج سر جو آپ نے بات کی، جو بھی آپ نے بات کی، کہ ایک فریم ورک ذہن میں آ گیا ہے کہ ہم بیک اینڈ پہ ایک اسٹریٹجی تھنک ٹینک بنا سکتے ہیں، اپ ڈیٹ کریں کہ جناب یہ ٹرینڈنگ ایشوز ہیں اس وقت پاکستان میں، اس طرح سے یلغار کی جا رہی ہے، ان ٹاپکس پہ ہم اگر بات کرنا شروع کریں تو اس کے لیے اب زوم اویلیبل ہے اور پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں کہ ہفتے میں ہمارا ایک سیشن ہو جائے، مثال کے طور پہ ٹیوزڈے کو مڈ ویک میرے خیال میں بہتر ہے کہ وینسڈے تک وہ ہو جائے، اس کے بعد خطبہ تیار کرنے کے لیے بھی 1-2 دن آگے مل جاتے ہیں، تو وہ ایک آدھے پونے گھنٹے کا سیشن اس طرح سے ہو کہ لوگ آ کے کم سے کم اپ ڈیٹ ہو جائیں، اویئر ہو جائیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ میں یہاں کی بہترین چیز اب تک کی گفتگو کی میں لے کے جا رہا ہوں۔ لیٹ می ورک آن دس، انشاءاللہ بہت جلد میں آپ سے میں رابطے میں رہوں گا انشاءاللہ، ایک بنا کے ایک کس طرح کا ایک نیٹ ورک کے انشاءاللہ اس وقت کام ہو چکا ہے، سامنے آ رہے ہیں چیزیں سب کے آئیں گی تو سمجھ آ جائیں گی۔ جی السلام علیکم۔ اچھا سر، ایسا ہے کہ جتنے باتیں ہو رہی ہیں اصل میں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر اصل مسئلہ ہے ٹائم کو مینیج کرنا، خطبے کو مینیج کرنا، وہ علماء کی ایک مجبوری ہے۔ مثال کے طور کے اوپر 12 مہینے ہیں، رمضان آ رہا ہے، جمادی الاول ہے، جمادی ثانی، رجب، شعبان۔ اب رمضان کے حوالے سے رمضان کے مسائل، پھر زکوٰۃ کے مسائل لوگ بھی پوچھتے ہیں نا، مختلف سطح کے لوگ ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے 2-4 خطبے وہ اس کے اوپر بات چلی جاتی ہے۔ آج آ گیا ہے، آج کے مسائل، پھر اس کے ساتھ قربانی کے مسائل، 1-2 مہینے اس کے اندر وہ گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے روزے کے مسائل اور مختلف قسم کی یہ ہوتی ہے نا، تو وہ اس کے اوپر پھر بات وہ چلی جاتی ہے۔ مینیج کیسے کیا جائے کرانٹ ایشو کے اوپر؟ جمعے کے خطبوں میں تقسیم کیسے کریں؟ آپ کو دیکھیں، مجموعی طور پہ یہ ساری جو آپ نے باتیں بتائی ہیں، یہی ہمارے وہ بینچ مارکس ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب قربانی کی بات ہو تو کس کو نہیں پتا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا سارا بات ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے نا۔ کنیکٹ دیٹ وتھ ٹوڈے کہ آج قربانی ہمیں کس طرح کی چاہیے، آج قربانی کیا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمارا ایک موومنٹ، ابھی ہم نے اس کو سافٹ لانچ کیا ہے، اس کی فل آن لانچ اس کی انشاءاللہ جلد کرنی ہے، ریوائولسٹس کی نام ہے اس کا، دی ریوائولسٹ، کہ تجدید دوبارہ سے، میں انقلاب کے حق میں نہیں ہوں، میں تجدید کے حق میں ہوں، کہ اس کا ایک ہمارا ایلیمنٹ ہے کلچرل ریوائول، جس میں ہم پاکستان کے جو ڈراموں میں جو فحاشی ہوتی ہے یہ بین کرانا چاہتا ہے قانونی طور پہ، جس میں 2 طریقے ہیں، ایک ہے کہ آپ قانونی لیٹیگیشن کریں، کیسز کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ممبرس کے ذریعے ایک میس بائک آؤٹ کی موومنٹ کہ بھائی آپ کا ڈرامہ نہیں دیکھیں گے ہم، جب نہیں دیکھیں گے تو آپ کی TRPs نیچے آئیں گی، آپ کی انکم کم ہوگی، جب انکم کم ہوگی تو آپ کو ہماری بات ماننا پڑے گی پھر کہ ڈرامہ کیسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اب قربانی کے ٹاپک سے آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں۔ قربانی سمجھ آ گئی نا آپ کو کیا ہے؟ کیا آپ دین کے لیے 1 گھنٹے کی قربانی دے سکتے ہیں کہ آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھنا؟ تو قربانی پہ ہی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں عہد حاضر کی ایک چیز سے۔ آپ رمضان کی بات کر رہے ہیں کہ رمضان کے کیا فوائد ہیں، بھئی سب کو پتہ ہے اس چیز کا، اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی ہے کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یہ بات اتنی زیادہ شاید آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، آپ سنجیدہ مزاج لوگ ہیں، لیکن یہ بات ہم نے اتنی دفعہ سنی، اور پاکستانی قوم ماشاءاللہ جوتوں میں بڑی کریٹو ہے، تو انہوں نے اس سے بھی ڈیرائیو کر دیا کہ فیس بک پہ لکھا ہوتا ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، پکوڑے نہیں، تم چھوڑ دیا کرو افطار بھی تھوڑی دور کسی اور کے لیے بھی، یا کبھی ایک دن ویسے چھوڑ دیا کرو۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک فریم دیکھیں نا کہ کہاں سے آئی، کہ وہ سنی نا، انہوں نے بات اتنی دفعہ سنی۔ آج کا سوال ہے کہ بھائی ہم اس روزے سے جس سے ہماری بیٹری دوبارہ ایمان کی چارج ہوتی ہے، ہاؤ ڈو وی میک دی بیسٹ یوز آف اٹ؟ اس کو آپ کسی عہد حاضر کی کسی بھی چیز سے کنیکٹ کر دیں۔ اس میں جو بھوک کی مشکلیں ہیں تو آپ تبوک کے حوالے دے سکتے ہیں، آپ غزوہ خندق کے دے سکتے ہیں،
دین کے ہر وہ معاملہ، دین کی بیوٹی ہی یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں ہیں، اور یہ ایک چیز جو ہے نا مجھے بڑی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں لیکن آپ اس کا ایکسپریس نہیں کر سکتے کہ آپ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ میرے لیے ان میں سے ایک ہے. مفہوم ہے ایک حدیث کا جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے قریب کے دنوں میں کہی. مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے، آپ مجھ سے بہت بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، آپ کی ایکسپرٹ فیلڈ ہے، کہ اللہ نے اپنے بندے کو یہ آپشن دیا کہ وہ اس دنیا کی زندگی لے لے یا وہ لے لے جو اس کے رب کے پاس ہے. تو اس نے منتخب کیا وہ جو کچھ اس کے رب کے پاس ہے. بہت سی تشریحات ہیں، لیکن اس کی ایک تشریح جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ اللہ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیے کہ آپ شاہانہ نبوت لے لیں جو داؤد و سلیمان علیہ السلام والی تھی، یا آپ یہ تکلیف والی لے لیں. تو ہمارے سید نے تکلیف والی اس لیے لی کہ آخری امتی جو ہو نا، جو بدحال سے بدحال ہو، تو اس کے پاس بھی ایکسکیوز نہ ہو کہ وہ تو بادشاہ تھے کر گئے، ہم کیا کریں. میں اس کی بھی زندگی گزار کے تمہیں دکھاؤں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. تو وہی تو مسائل ہیں ہمارے، وہی تو احکام ہیں، صرف آج کے دور کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے ان کو. مسائل انسان کے نئے نہیں آیا کرتے، گھوم پھر کے آتے ہیں. آج ہم کون سی ایسی بات کر رہے ہیں، وہ پہلے لوگ تھے جن پہ آیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے وہ کام کیا ہے جو تم سے پہلے عالم میں نہیں کیا، وہ ایک نئی چیز دیکھی تھی. تو ہمارے لیے تو نہیں ہے نا. ہم تو یہ جو ان کو کہتے ہیں ٹرانسجنڈرز کو قوم لوط، تو ہمارے پاس ریفرنس ہے تو کہتے ہیں نا ہے بھائی. اس کے علاوہ کیا آپ کا بے حیائی کا تو بھائی ریفرنس ہے تو ہمارے پاس ہے نا. فحاشی نہ پھیلاؤ، معاشرے کو پاک رکھو، چیزیں تو موجود ہیں. صرف آج کے دور کی چیزوں کے ساتھ کنیکشنز اس کا آپ کریٹ کرتے رہیں. انہی دنوں میں جو دن چل رہے ہیں اس کا زیادہ افیکٹ ہوگا، زیادہ امپیکٹ ہوگا. میری گزارش یہ ہے سر کہ جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں تو سیکولرزم ہمارے معاشرے میں ان کے ذریعے سے پروموٹ ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے آبادی کا 99 ہمارے جو بچے ہیں اس میں سے 99% یونیورسٹیز کالجز میں جا رہے ہیں، اور صرف 1% ہے جو مدرسوں میں آ رہے ہیں. تو سیکولرزم کے جو پروموٹ ہونے کی جگہ ہے وہ تو یونیورسٹیز اور کالجز ہے. تو اس کے علماء ان تک کیسے پہنچ جائیں یا ان کے ساتھ کیسے ریلیشن ہو بچوں کے ساتھ، کیونکہ جو یونیورسٹیز کے بچے ہیں ان کی حالت اتنی ابتر ہے کہ وہ بیسک اسلام کے نالج کا ان کو 5% بھی نہیں آتا ہے، اور وہ بیچارے بڑے رحم کے وہ ہیں، قابل رحم ہیں وہ لوگ. تو ان تک ہم اس کیونکہ اور یہ وہی آگے سے بیوروکریٹ بنیں گے، ٹیکنوکریٹ بنیں گے کل کو، اور جا کے پورے ملک میں جو ہے پہنچیں گے. جیسے بھی پہنچ سکتے ہیں پہنچیں. ان بچوں کو بڑی ضرورت ہے. ابھی دیکھیں ہم اس جگہ نہیں پہنچے کہ جہاں پہ ہمیں صرف تباہی اور بربادی نظر آئے. وہ آگے نظر آ رہی ہے، بٹ اٹ آل ڈپینڈز آن کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ریلیجسلی اویئر بچوں کو جتنا آج دیکھا ہے کبھی زندگی میں نہ سنا نہ کبھی دیکھا. تو میرے بچپن میں ہمارے گاؤں کی مسجد میں 7 نمازی ہوتے تھے، سارے بزرگ. اور ایک طرح کی مذاق بھی ہوتی تھی کہ جو مسجد ہے نا اصل میں یہ ایک طرح کا یہ ایک برزخ ہے کہ اب یہ جا رہے ہیں نا اللہ کے پاس، تو یہ مسجد کے ذریعے جا رہے ہیں کہ زیادہ وقت یہاں گزارا کریں. زندگی جوانی میں کوئی ہم بھی نہیں کرتے تھے. آج دیکھیں جوان بچے مسجدیں ماشاء اللہ آباد ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہماری بچیاں دیکھیں نقاب کر کے یونیورسٹی میں جا رہی ہیں. یہ ریلیجسلی بڑے اویئر بچے ہیں. دین کو ان کو سمجھ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے. ان کی روحانی تربیت نہیں ہے صرف. میں ابھی بحریہ یونیورسٹی کی بات ہے، کراچی میں وہاں پہ گیا تھا. وہاں پہ ایک لیکچر تھا. وہ بچے وہ اس طرح کے سیشنز بہت زیادہ کراتے ہیں. میرے ساتھ ایک عالم دین ہیں جامعۃ الرشید کے، وہ بھی ساتھ گئے. واپس آئے تو تقریباً 40-45 منٹ کا ہمارا سفر تھا. وہ حیرت میں میرے ساتھ ایک ہی بات کرتے رہے. یعنی بات ایک تھی، اس کا اظہار کرنے کا طریقہ ہر بار مختلف تھا، لیکن ٹاپک پیچھے ایک ہی تھا. میں نے کہا حضرت صاحب میری دنیا بدل گئی ہے آج. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دین جتنا بھی ہے نا وہ مدرسے کی دیوار کے پیچھے پیچھے ہی ہے ہمارے پاس ہی ہے. تو ہم تو ان کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے. میری تو جو حوصلہ افزائی ہوئی نا بچوں کو دیکھ کر، تو خدا کا واسطہ کوئی ایسا چینل بنائے کہ ان کی ہم روحانی طور پہ ہم ان کی تربیت کا ہم ذمہ لے لیں. میں نے کہا سر میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بچے نہیں ان کو سیکولر ہرا سکتے.
کچھ نہیں کر سکتے ان کا. یہ دین ہے, بات سنا کرتے تھے نا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ دین میں لچک ایسی ہے کہ اس کو جتنا دباؤ گے اتنا وہ بھرے گا. بخدا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں, میں جذباتی بات نہیں کر رہا, میں دیکھ رہا ہوں. اٹس اگینسٹ دا رن آف پلے. ہزاروں گھنٹے کا کنٹینٹ کنزیوم کر کے وہ بچے جو بے حیائی پہ ہیں, جو میڈیا کے ذریعے ڈرامے دیکھتے ہیں, گیم شوز دیکھتے ہیں اینڈ سو فورتھ, اس کے بعد یونیورسٹی میں آپ نے کنسرٹ کرانا ہو ایسے اجازت ملتی ہے. نیک کام آپ نے کرانا ہو, اس ملک میں پرابلمس ہیں. ان دنوں ہمارے ساتھ پھر کئی ہمارے فلسطین پہ ایونٹس پہ ہم نے بات کرنی تھی, جگہ نہیں ملی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, وہ کینسل ہوئے. کل یہاں پہ جو ہمارا انسٹیٹیوٹ آف اسپیس سائنسز ہے, وہاں پہ فلسطین کا موضوع میرا تھا, نہیں اجازت دی, انہوں نے نہیں بات کرنے دی. آپ نے میوزک کا کرانا ہے کل کرا لیں, ہو جائے گا, کوئی دقت نہیں ہے. یعنی اتنی زیادہ رکاوٹ بھی ہے گناہ کی طرف, اتنی زیادہ ایک لذت بھی ہے, کشش بھی ہے, اس کو انہوں نے بیوٹیفائی بھی کیا ہوا ہے, سارا کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بچے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ, کہتے ہیں کہ تم جو مرضی کر لو, ہم تمہارے راستے کی طرف نہیں آئیں گے, بلکہ تمہارا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے نان وائلنٹ طریقے سے. صرف ایشو یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی روحانی پرماننٹ تربیت نہیں ہے. صرف ایک بات, یوتھ کلب والے کیوں کامیاب ہیں اتنے؟ بھائی ہیں میرے سارے, بڑے اچھے ان سے تعلقات ہیں. دے ریچ آؤٹ ہے, الٹی ٹوپی پہن کے سیدھا جا کے ان کے اسٹیج کے اوپر, تو پہلے تو ان کا بخار اتر جاتا ہے کہ تم مولوی ریگریسو 1400 سال پرانے, ریت مٹی کے برتن. وہ جاتے ہیں ہارلی ڈیویسن پہ, 1.5 کروڑ کا موٹر بائک ہے, سیدھا اسٹیج پہ جاتا ہے. جب نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہی مولوی ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہاں مولوی ہیں. انہوں نے لکھا ہوتا ہے MWA, مولوی ود این ایٹیچیوڈ, مولوی پر نخرے اعلیٰ. اے مولوی ہیں, گل دھیان نال کری. بچے ایسے جاتے ہیں ہمارے یوتھ کلب والے بھائیوں کی طرف, وہ اس لبرل کمیونٹی میں جہاں پہ دین کا کوئی, یعنی کہ کوئی بس ٹھیک ہے اتنا کہ بس پیدا ہوئے تو مولوی صاحب نے آ کے کان میں اذان دے دی, وہاں کے بچے وہ نمازی کر رہے ہیں. وہاں کے بچے اتنی اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور فخر کے ساتھ آگے بھیج جاتے ہیں. کنیکٹ سر, بچوں کو بہت ضرورت ہے. یہ خلیج میڈیا نے ڈالی ہوئی ہے, آپ کا تو کام ہے کہ صرف جائیں. پھر اتنی سی بات ہے. میں ایک چلے میں نام نہیں لوں گا, اور بہت بڑے مفتی پاکستان کے, مسجد نبوی میں وہاں جو پولیس ہے, وہ ویسے تو مدینہ کے لوگ بڑے اچھے ہیں, لیکن پولیس کا مزاج تھوڑا سا سخت ہے مسجد میں. ان کی مجبوری بھی ہے, لوگ بھی ہر طرح سے لبرٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے, پولیس والے نے آ کے مجھے دھکا دیا, تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں تھوڑا سا دیکھ کے, تو ساتھ وہ مفتی صاحب تھے, ان کو دھکا دیا. وہ ان کا فزیکلی ڈسیبلٹی بھی ہے, ان کو دھکا دیا تو اسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سرکار دا حرم میں ایک دھکا اور دے. میرا سارا غصہ اتر گیا کہ یار یہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو کنیکٹ ود. آپ یہ تلوار سائڈ پہ رکھ کے جائیں, بچوں سے بات کریں ایسے جیسے مجھ بچے کو بات سمجھ آ گئی نا کہ نہیں یار یہاں دھکا بڑی اچھی چیز ہے, ممکن ہے یہی کام آ جائے آخرت میں, ممکن ہے یہی. اور اس پہ حدیث بھی ہے نا کہ جو مدینہ کی جس نے سختی برداشت کی, مفہوم اس کا یہ ہے. آپ اس طرح سے جائیں, بات کریں, بچے آپ کا راہ تکتے ہیں. یہ غلط میڈیا نے پرسیپشن ڈالی ہوئی ہے کہ مولوی مؤثر نہیں ہے. مولوی صرف اس ویو لینتھ کو میٹ کر جائے جو بچوں کی ریکوائرمنٹ ہے, دیٹس اٹ. لینگویج میں بالکل. اچھا, میں اب عمر کے اس حصے میں جا رہا ہوں کہ جہاں بات سے بات نکلتی جاتی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ عمر کا وہ حصہ ہے جو زحمت ہوتی ہے سننے والے پر, مجھ پر نہیں. میں تو کرتا رہوں گا, تو بے شک مجھے روک دیا کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ باتیں نہیں کر سکیں. اور کوئی سوال سر یہ آخری ہو گیا سوری جی میرا خیال ہے کہ یہ کہنے میں تو ہم سبھی ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے کہ اس ادارے کے ساتھ آپ متعلق رہیں. جو میں دیکھ رہا ہوں, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ اس لیول کا کام ہو رہا ہے, بخدا نہیں پتا تھا. کیونکہ میں تو ہم سارے وہ مسنگ پیسز ہیں نا کہ سارے اکٹھی کر کے مجھے یہ سارا جو ہے نظر آ رہا ہے. ایک ہمارے گاؤں میں بڑا ایک روحانی تجربہ ہوا ہے مسجد بنانے کا, وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب اعلان ہوا کہ مسجد بنے گی اور پیسے بھی نہیں تھے لوگوں کے پاس, تو گاؤں میں جس آدمی کے پاس جو کیپیسٹی تھی اس نے کام کیا, بغیر دیکھے کہ اس میں راجپوت کون ہے, چودھری کون ہے, ملک کون ہے, غیر کاشتکار کون ہے. جیسے جس کے پاس جو چیز تھی, جو مٹی لا سکتا تھا وہ مٹی لا رہا تھا, جو اینٹیں لا سکتا تھا وہ اینٹیں.
جو کچھ نہیں لا سکتا تھا مزدوری کر سکتا تھا وہ مزدوری کر رہا ہے. جو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھے بزرگ وہ سارا دن کھڑے ہو کے حوصلہ دیتے رہتے تھے کہ یہ مسجد وہ ہمارے بزرگ کبھی بتاتے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یہ مسجد اسی میں بنائی سی. مجھے وہ مسجد بنتی نظر آ رہی ہے کہ جیسے یہاں پہ یہ اپنے حصے کا کر رہے ہیں, میں اپنے حصے کا. تو اس طرح سے اداروں کے ساتھ اگر ہم جڑے رہیں اور یہ سارے کے سارے پیسز اکٹھے ہوں گے تو اس کی جو پینٹنگ بننی ہے انشاءاللہ وہ بڑی زبردست بننی ہے. تو یہ جو ٹریننگ کورسز ہیں, جو مزید ازمز ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ محبت کا رشتہ یہ رکھیں گے کہ ازمز آپ کے سامنے پیش کریں گے, دین کی گہرائیاں آپ سے سیکھیں گے, آپ بھی خوش ہم بھی خوش, آپ ہمیں دعا دیں ہم آپ کو دعا دیں گے. دیٹس سمپل.